اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد اور ان کے سابقہ کمانڈروں نے ایران کی ڈرون کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بڑے انکشافات کیے ہیں۔ اسرائیل کے اعلیٰ حکام نے یہ کہا ہے کہ ایران کی ڈرونز جو ہیں وہ اسرائیل کے وجود کو خطرہ لاحق کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے پرسوں والے واقعے کو ایک ریفرنس بنا کر بھی دیا کہ اگر ایران امریکہ کی نیوی کے جہاز سے 2 سی ڈرون امریکہ کے اتار سکتا ہے تو وہ کسی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس جس طریقے سے دنیا ڈرونز لینے کی قطار بنا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈرونز نہ صرف اسرائیل کے لیے وبال جان بنیں گے بلکہ آنے والے دنوں کے اندر امریکہ کی بھی کمر توڑ دیں گے۔ اس لیے امریکہ کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کی بات مانے، اسرائیل کے کہنے پر ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل سائن مت کرے۔ اگر نیوکلیر ڈیل سائن ہو جاتی ہے تو ایران کو ایک کھلا رستہ مل جائے گا کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے ہتھیاروں کی طاقت، میزائلوں کی طاقت اور اس طریقے سے اپنا اثر و رسوخ مڈل ایسٹ کے اندر زیادہ کرے گا۔ اس حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اسرائیل کے تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ ایران کا ڈرون پروگرام اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہودی سیکیورٹی کے ادارے نے اپنی ایک رپورٹ میں ڈرون سازی کے میدان میں ایران کی طاقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا کہ اس وقت ایران کا ڈرون پروگرام اسرائیلی حکومت کے لیے اور اس کے وجود کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہودی حکومت کے داخلی سلامتی تحقیقاتی ادارے نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ حماس، حزب اللہ اور خطے میں اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے خلاف دیگر مزاحمتی گروپوں کے جانب سے ڈرونز کے استعمال کے بعد ڈرونز طیارے تل ابیب کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ بن گئے ہیں۔ اس سیکیورٹی ادارے نے جولائی میں حزب اللہ کی جانب سے کارچ آئل گیس فیلڈ پہ ڈرونز بھیجے جانے کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہودی حکومت مذکورہ ڈرون سے نمٹنے میں کامیاب نہیں ہوئی، لیکن اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل کے پاس دشمن ممالک اور گروہوں کے ڈرونز کا مقابلہ کرنے کی توانائی بھی موجود نہیں ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ یہ پہلا موقع نہیں کہ جب ڈرون اسرائیل کے خلاف استعمال کیے گئے ہوں۔ حزب اللہ نے 2006 میں دوسری لبنانی جنگ کے دوران ڈرونز بھی بھیجے تھے۔ حزب اللہ نے مشرق وسطیٰ کے دیگر گروہوں کی طرح یہ بھی پایا ہے کہ ڈرونز خواہ چھوٹے اور غیر مہلکی کیوں نہ ہو، مختلف کارروائیوں کے لیے ایک کارگر ہتھیار ثابت ہوتے ہیں۔ 2012 میں ایک جاسوسی ڈرون جنوبی مقبوضہ فلسطین میں سیکیورٹی سہولیات سے متعلق معلومات اکٹھے کرنے کے لیے داخل ہوا۔ 2012 سے 2021 کے درمیان حزب اللہ نے مقبوضہ فلسطین کی سرحدوں پر مستقل بنیادوں پر ایسی ڈرون پروازیں انجام دی جس کی اوسطاً سالانہ تعداد 75 تھی۔ گزشتہ سال یعنی 2021 میں ایک ڈرون مقبوضہ فلسطین کی فضائی حدود میں داخل ہوا اور آدھے گھنٹے کے بعد صحیح و سالم دوبارہ واپس لبنان چلا گیا۔ اس تھنک ٹینک کا خیال ہے کہ حزب اللہ کا ڈرون کا بڑھتا ہوا استعمال صہیونی حکومت کے ساتھ وسیع جنگ میں اس آلے پر توجہ مرکوز کرنے کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ عام اوقات میں ڈرونز کو معلومات اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان تمام تر چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل اور اسرائیل کے صہیونی جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے ایران اور ایران کے ملیشیا سے ڈرے بیٹھے ہوئے، ان کو اپنے وجود کے خاتمے کا خطرہ پڑ گیا ہے۔ اب اسرائیل اس اپنے آپ کی سیکیورٹی کو بڑھائے گا اور اپنی ناک بچانے کے لیے نہ صرف حزب اللہ کے اوپر اٹیک کرے گا بلکہ ایران اور دیگر ممالک کے اوپر بھی حملے کر سکتا ہے۔ سیریا کے حملے اسی وجہ سے اور زیادہ طول پکڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔